السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود عائشہ خان. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن بہت ہی ریئر بھی ہے، کیونکہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. اس فیلڈ کو بہت سے لوگ پرسو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کیریئر وائز جو ہے ہماری فیلڈ بہتر نہیں ہوگی، ہمیں ارننگ نہیں اس چیز سے ملے گی. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے جن گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، عاصم امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آرٹسٹ اینڈ آرٹ تھراپسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم عائشہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل 89 کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں. تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کو، میرے خیال سے موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، آرٹ تھراپی ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے آپ کو کیا ڈیولپ ہوا انٹرسٹ یا آپ کی ایک اسکل تھی؟ اب بنیادی طور پہ جو میرا پہلی محبت تھی وہ پینٹنگ تھی، وہ آرٹ تھی، اور ساتھ ساتھ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا. اور جب میں نے ایز اے سائیکالوجسٹ بھی بننا چاہتا تھا، اور جو آپ نے ابھی کہا کہ پروفیشن کو بڑا انتخاب کرنا پڑتا ہے، شاید اس کا فیوچر ہو یا نہ ہو، تو ایز اے پینٹر تو کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ پینٹر بن جائے. ٹھیک ہے جی، تو بھائی پینٹنگ تو آپ کرتے ہیں لیکن پینٹنگ کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ پینٹنگ کو تو سنگنگ پینٹنگ کو تو پروفیشن ہی نہیں سمجھا جاتا. اب تھوڑی سی انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے، تھوڑا سا سنگر بہت سے پیسہ بھی ارن کر رہے ہیں جو ہٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پروفیشن کے طور پہ جو ایک میڈیوکر کلاس ہے، جو کسی معاشرے کی سب سے بہتر کلاس ہوتی ہے، اس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو میں نے ساتھ ساتھ اپنا پینٹنگ کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی رکھی ہوئی تھی، اور سائیکالوجی میں پھر میں نے سارا اپنے آپ کو لے کے چلا، اور میرا یہ تھا کہ میں نے کلینیکل سائیکالوجسٹ بننا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب میں نے اس میں ریسرچز کی تو مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ سیلف اویئرنیس اور انسائٹ کو کریٹ کرنے میں میجر رول پلے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اور پھر میں نے اپنی جو ریسرچ کا جو ہے وہ دھاڑا جو ہے وہ آرٹ تھیریپی کی طرف موڑ دیا سارا. اور میں نے پھر اس کے اوپر ریسرچز کی اور کیس اسٹڈیز کی ہاسپٹلس میں جا کے، اور پھر میں نے اس کو، اور پھر مجھے موقع ملا فاؤنٹین ہاؤس میں. ڈاکٹر ہارون رشید چودھری صاحب کا وہ دور تھا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہی واز اے گریٹ پرسن. تو ایک پروفیسر رضوی صاحب جو مجھے آرٹ تھیریپی کی طرف لے کے آئے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، گورنمنٹ کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے 17 ایئرس سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے. تو ان دو شخصیات نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ آرٹ تھیریپی کے اوپر کام کریں. تو جن دنوں میں گورنمنٹ کالج میں ایم فل پروگرام چل رہا تھا ہمارا، یہ پہلا پروگرام تھا جو کہ 2004 میں اسٹارٹ ہوا تھا، ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام پاکستان میں پہلی مرتبہ. تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج کا. تو میں نے پھر فاؤنٹین ہاؤس کو جوائن کر لیا، اور پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچز کر کے باقاعدہ اس کو ایک سائنٹیفک شکل دی آرٹ تھیریپی کو. آرٹ تھیریپی مختلف ریہیب کے اداروں میں چل تو رہی تھی لیکن وہ پراپر شیپ میں نہیں تھی. پراپر شیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھیریپی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز اس کی میتھڈالوجی ہے، دوسری چیز اس کی ٹیکنیکس ہے. ٹیکنیکس مینس جس کے تھرو ہم مختلف مینٹل ڈس آرڈرس کو ریموو کر سکتے ہیں، اور اسیسمنٹ پروسیجرس ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو اسیس کیسے کرتے ہیں کہ اس کا ڈس آرڈر کون سا ہے اور اس کا ڈس آرڈر کون سی لیول پہ موجود ہے، مائلڈ پہ ہے، ماڈریٹ پہ ہے، سویئر پہ ہے، کہاں موجود ہے. اس کے بعد ہم ٹیکنیکس اپلائی کر کے اس اسپیسیفک ڈس آرڈر کے اوپر جو ٹیکنیکس فروٹفل ہوتی ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. عموماً پاکستان میں نے دیکھا تو ایسا نہیں ہو رہا. پاکستان میں آرٹ تھیریپی ابھی بھی فیک حالت میں ہے. یہ بڑی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے. مختلف اداروں میں جا کے پیشنٹس کو ڈرائنگ اور پینٹنگ کروا لینا، یہ آرٹ تھیریپی بالکل نہیں ہے. وہ آپ بھی کروا سکتی ہیں، وہ یہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی کروا سکتا ہے. تو اب یہ باقاعدہ اس کی میتھڈالوجی ہے، اس کے ٹیکنیکس ہیں، اس کے اسیسمنٹ پروسیجرز ہیں کہ کون سی سمٹم ہوگی پیشنٹس کے اندر. ایک انسان ریسٹ لیس ہے، بے چین ہے، اس کے اندر ریسٹ لیسنس کی سمٹمز ہیں بہت زیادہ. تو اس ریسٹ لیسنس کو ختم کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیک اپلائی کی جائے گی. ارریلیونٹ ٹاک کا فینومینا، شکوزوفرینیا کا پیشنٹ ہے، ڈیلیوژنس ہیں، ہلوسینیشنز ہیں، ساتھ اس کی ارریلیونٹ ٹاک اور ڈس آرگنائز اسپیچ بہت زیادہ ہے. تو اس ہلوسینیشنز کو، ڈیلیوژنس کو اور ڈس آرگنائز اسپیچ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی انٹرونشن کے لیے کون سی ٹیکنیک ہے
جو یوز آپ ابھی بھی آپ کسی ادارے میں جا کے کسی سو کالڈ آرٹ تھراپسٹ سے پوچھیں کہ آپ اس پیشنٹ کے اندر کون سی ڈیزیز ہے, کون سی سمٹمس ہے, اور آپ کون سی ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں. مے بی وہ اس کا جواب تو دے دے کہ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہو کہ یہ ڈیزیز کا نام ہے اور یہ سمٹمز ہیں, لیکن ایسے بھی نہیں ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ افسوس کے ساتھ یہ پاکستان میں پروفیشنلزم کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اگر اسے آپ کہیں کہ آپ ٹیکنیک کون سی یوز کر رہے ہیں تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا اس بات کا. جی رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ریسنٹلی بہت سارے حادثات ایسے جو ہے وہ سننے میں آئے ہوئے. آپ نے بھی ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک حادثہ سنا ہوگا, ریپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر تھیں, ٹھیک ہے, انڈیا میں جو ریسنٹلی حادثہ ہوا ہے. سو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں, ایک تو وکٹم بھی ہوتا ہے, لیکن جو اس چیز کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ واقعی میں ڈسٹرب ہوتے ہیں یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے, اور ہم یہ آرٹ تھراپی سے کیسے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا, اور بہت میجر سوال ہے آپ کا. اچھا, مجھے ایک بات میں اس آپ کے اس چینل 89 کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دوں. لوگ اپنی بچیوں کو رات کے وقت اوبر پہ فون کرتی ہے بچی, وہ اس کو بڑا سیف سمجھتی ہے. اوبر کا ڈرائیور آتا ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے وہ چلی جاتی ہے, چاہے رات کے 12 بجے ہوں, رات کے 11 بجے ہوں, اور ٹائم ہو, تو اس پہ چلی جاتی ہے بیٹھ کے. بہت سے ایسے پیشنٹس میں نے اوبر والے بھی ٹریٹ کیے ہیں اپنی کلینک میں ریکوری میں. آج کل میں ڈاکٹر احسان الحق چشتی صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ہی از ون آف دا موسٹ پرومیننٹ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو وہاں پہ تو بہت سے ایسے پیشنٹس بھی میں نے ٹریٹ کیے ہیں جو اوبر کے ڈرائیور ہیں. صرف اوبر کے نہیں, جو دوسری بھی ہیں, جو اس کو جو اوبر کے صرف اوبر کو بدنام کرنے والی بات نہیں ہے, جو دوسری بھی ہیں, اس کو مجھے رائٹس ٹینگو شینگو یہ وہ ساری جو ہیں, تو ہمارے ارد گرد سائیکوٹک موجود ہیں, نظر نہیں آ رہے. جی یہ بھی بات بتا دوں, جو فلموں اور ڈراموں نے بڑا غلط کانسیپٹ دیا ہے ایک شکزوفرینیا کے پیشنٹ کے بارے میں, ایک سائیکوٹک کے پیشنٹ, ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے پیشنٹ کے بارے میں, کہ یہ بس اس نے بال کھینچنے ہیں, چیخیں مارنی ہیں. اور بھائی میں آپ کو کتنے ایسے پیشنٹ سے ملوا سکتا ہوں ہاسپٹل کے اندر, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں یا فاؤنٹین ہاؤس میں. وہ اسی طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھی ہیں, وہ آپ جس طرح ہم نارمل بات کر رہے ہیں وہ نارمل بات کر رہے ہوں گے, لیکن ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ ہوگا جو میں ایسے بٹن دباؤں گا اور اس کی سارے ڈیلیوژنس سٹارٹ ہو جائیں گے. وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کی تو تھاٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. جو ایک دابل بندے کی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بال اپنے کھینچ رہا ہے, یا لوگوں کو لگتا ہے کہ جو پاگل یا کوئی سائیکولوجیکلی ال پیشنٹ ہے وہ پاگل لگنا چاہیے. پاگل لگنا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے وہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ٹریٹ کیے, میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ کسی کا, لیکن ہم نے ایسے کالج کے پروفیسر ہیں شکزوفرینکس, جو ڈرائیور ہیں شکزوفرینکس, اور ان میں سے کچھ جن کو ڈیلیوژن آف ریفرنس ہیں, جو خطرناک قسم کے ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, ڈیلیوژن آف بینگ کنٹرولڈ, جس میں انسان کو یہ فیل ہوتا ہے ڈیلیوژن آف بینگ کنٹرول میں میرا دماغ تو کسی غیبی طاقت نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اگر میں نے آپ کو گولی بھی مار دیا تو یار میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, مجھے تو آرڈر ملا تھا پیچھے سے. تو دا پوائنٹ از دس. اور آپ نے جو یہ کولکتہ والا واقعہ جو بیان کیا اور مجھے بتایا کہ کچھ ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی ایک واقعہ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل ایک کسی کو مرڈر نہیں ہے, یہ پورا ایک نفسیاتی کیس ہے جو ایک کرمنل ہے, اور اس کی پوری ایک جو ہے ایک سائیکولوجیکل پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے, ڈس آرڈر ہے. اور ایسے جو پیشنٹ کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے ہاں تو یہ ہے نا اویئرنیس کی کمی ہے. ہمارے ہاں تو نفسیاتی مرض کو مرض ہی نہیں سمجھا جاتا. اور ہمارے ہاں اور ایک اور بہت غلط کانسیپٹ جو ایک سائیکالوجسٹ کے بارے میں ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض ہوگا تو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. آپ نے مجھے مائک پہ بٹھا دیا, عظیم صاحب آئیں بات کریں, تو ایک شخص کو یہ بھی ایک ڈر ہو سکتا ہے کہ مائک آیا تو ایک دم سے ڈر گیا, وہ بول نہیں پا رہا, تو یہ بھی فیئر ہوتا ہے ایک. تو اس چھوٹے چھوٹے ایسے شخص کو اب نارمل تو نہیں کہا جائے گا جو مائک پہ بول نہیں سکتا. تو آپ کو مائک پہ بولنے کا پرابلم ہے تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں, وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو بڑھائے گا, وہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو بڑھائے گا. لوگ نہیں آتے, لوگ ڈرتے ہیں, اسٹگما ہے, سوشل اسٹگما ہے, مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہے صرف پاگل کے لیے ہوتا ہے.
اب تو ہم نے میری 20 سال گزر گئے اسٹرگل کے اندر. 30 ایئرس کا میرا کریئر ہے ایز این آرٹسٹ اور 20 ایئرس کا میرا کریئر ہے ایز این سائیکالوجسٹ, آرٹ تھراپسٹ اینڈ سائیکو ڈراماٹسٹ. تو یہ میں نے کوشش تو کی, ہم نے سیمینارز کیے, ورک شاپس کی, ہر مختلف اداروں میں جا کے کرتا ہوں, آل اوور دا ورلڈ جا کے کرتا ہوں. پاکستان کے تقریباً تمام یونیورسٹیز میں جو پرومیننٹ ادارے ہیں وہاں جا کے کرتا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. کلینک ہوتے ہیں ہمارے, فری کیمپ ہوتے ہیں, وہاں جا کے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, لیکن ابھی اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آرٹ تھراپی ٹریٹمنٹ کیسے کسی سائیکولوجیکلی پرابلم کا کرتا ہے؟ ہاں, بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. آرٹ تھراپی جو ہے نا, دیکھیں مثال کے طور پہ اس کے ایک تو آرٹ تھراپی کے بارے میں ایک بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید اس میں لوگ عموماً اس کو ڈرائنگ اور پینٹنگ سمجھ لیتے ہیں. جب ہم ورڈ آرٹ یوز کرتے ہیں, اور یہ کانسیپٹ غلط جو ہے یہ ہماری یونیورسٹیز نے انفارچونیٹلی جنریٹ کیا ہے. جب وہ ڈگری دے دیتی ہیں کسی پینٹنگ کے اسٹوڈنٹ کو, فائن آرٹ کی ڈگری دے دیتی ہیں, اس کی ڈگری کے اوپر فائن آرٹ کی ڈگری نہیں لکھا ہونا چاہیے, پینٹنگ کی ڈگری لکھا ہونا چاہیے. تو جب ہم ورڈ آرٹ تھراپی یوز کرتے ہیں تو آرٹ کا مطلب ہے پینٹنگ بھی ہے, اس میں لٹریچر بھی ہے, اس میں میوزک بھی ہے, اس میں کمیونیکیشن سکلز بھی ہیں, اس میں سارا کچھ ہے. آرٹ کے اندر سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. تو اب ہم جب پیشنٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس ڈومین میں جانا ہے. آفٹر اسیسمنٹ, سب سے پہلے تو ہسٹری لی جاتی ہے, پھر مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن, پھر مینٹل اسٹیٹس لیا جاتا ہے, اس کا ہسٹری لی جاتی ہے, اس کے بعد اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اب اگر میں آرٹ تھراپسٹ ہوں تو آرٹ تھراپی کے کس ڈومین میں جا کے میں نے اس کا علاج کرنا ہے. اب ایک شخص کو پینٹنگ اور ڈرائنگ کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے تو میں پینٹنگ اور ڈرائنگ سے ریلیٹڈ ٹیکنیک یوز نہیں کروں گا. میں کمیونیکیشن سکلز کی طرف جاؤں گا, میں لٹریچر کی طرف جاؤں گا, میں سائیکو ڈراما کی طرف چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈفرینٹ ڈومینز ہیں اس کے اندر. یہ بہت ایک آرٹ تھراپی اس چھوٹے سے ایک انٹرویو میں جس میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اس کو کمپوز کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پورا ایک سفر ہے, میری پوری زندگی اس کے اندر لگ گئی آرٹ تھراپی کے اندر. تو یہ ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے پتہ چل گیا کہ اس شخص کو پینٹنگ کا شوق ہے, لائنز کا شوق ہے, تو پھر میں پینٹنگ ڈومین میں چلے جاؤں گا. پینٹنگ ڈومین میں جاؤں گا, اب اس کی سمٹمز دیکھوں گا کون سی ہیں. اب اگر سمٹمز جو ہیں میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈس آرگنائز اسپیچ بہت زیادہ ہے, تو میں اس کے لیے کولیکٹیو انٹرپریٹیشن کی ٹیکنیک یوز کروں گا. اس کا ایک پراپر ایک میتھڈولوجی ہے, سسٹم ہے, وہ اس کو بیان کرنے کے لیے تو مجھے پھر آدھا گھنٹہ چاہیے. وہ ٹیکنیک کیسے اپلائی ہوگی. تو مختلف ڈومینز میں جا کے آفٹر نوئنگ دا سمٹمز آف دیٹ پیشنٹ وہ اسپیسیفک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. ڈس آرگنائز اسپیچ کو جی یہ کولیکٹیو انٹرپریٹیشن کی ٹیکنیک ختم کرے گی. اب کسی کی ریجڈیٹی بہت زیادہ ہے اور اسٹبننس بہت زیادہ ہے, تو اس کو بریک ڈاؤن تاکہ اس کے اندر تھاٹ کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہو اور اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ انہینس ہو. تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو انہینس کرنے کے لیے جو ایک دوسری ٹیکنیک یوز کی جائے گی, فوکس یور تھاٹ کی ٹیکنیک یوز کی جائے گی. اب کسی شخص کو اپنے بارے میں جو آگاہی جو ہے, سیلف اویئرنیس بہت کم ہے, تو اس کو سلیکٹیو ایبسٹریکشن کی ٹیکنیک یوز کی جائے گی. تو ہر سمٹم کے لیے آرٹ تھراپسٹ کے پاس الگ ڈومین کے اندر الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. وہ ٹیکنیک یوز کرتا ہے اس کی سمٹمس کے مطابق اور اس کو پھر ایلیمینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ویری بیوٹیفلی ایکسپلین. بٹ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے اور ہم نے سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی انٹرسٹنگ تھراپی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آج کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یا آپ کے کسی کلوز مین کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو آپ نے جا کے اس کو ہاسپٹل میں انجیکشنز یا اس طرح کی چیزیں, دوائیاں یا اس طرح کی کوئی ٹاک تھراپی ہے. اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, آپ آرٹ تھراپی کے تھرو بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.